ناظرین، قطر پر حملہ کیا قطر کی امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا، اور امریکہ نے اس میں کس طرح کی سہولت کاری کی؟ یہ جو حملہ ہے اس کا الٹیمیٹلی فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور وہ اپنے مرضی کے نتائج لے اڑا ہے، اور قطر کی اب کیا پوزیشن ہے، وہ کیا کرے گا، اور پھر یہ کہ باقی عرب ملک جو ہیں ان کے لیے کیا آپشنز رہ گئے ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ ان سب باتوں پہ ان کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ شروع میں ہی اسرائیل نے یہ بات بتا دی تھی۔ دیکھیں، اسرائیل ایک ایسا گنڈا، ایک ایسا بدماش ہے کہ جسے اپنی گنڈا گردی پر فخر ہے، اور وہ اس کو اعلانیہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو گنڈا گردی کو اپنا حق اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سو فار امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہم امید رکھتے ہیں کبھی امریکہ سے، یا جو عربوں نے امید رکھی تھی، $400 ملین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی قطر نے، اور ایک جہاز اس کو تحفے میں دیا، اتنا بڑا جہاز اس کو تحفے میں دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جہاز جو تھا وہ ٹرمپ کو تحفے میں دیا، اور جس طرح اس کی آؤ بخت کی، اور پھر اس کی صرف ٹرمپ کی نہیں، پوری امریکہ کی وہ آؤ بخت کرتا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا اس علاقے میں جو فضائی اڈہ ہے، جو دفاعی اڈہ ہے، وہ سب سے بڑا یہاں سے ہے۔ آپ سمجھیں کہ اگر ایک کمان جو ہے وہ سینٹرل کمان سینٹ کام میں ہے، تو دوسری جو ہے وہ ادھر ہے، اس کی سینٹ کام کی جو امریکہ کے بعد وہ قطر میں ہے، اور پوری اس ریجن کی ساری جو آپریشنز ہیں وہ وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر اسے دوسرا امریکہ نہ کہا جائے تو غلط ہے، دوسرا امریکہ کہا جا سکتا ہے، امریکہ کی ایک سیٹلائٹ ریاست کہا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے وہاں پہ حملہ کیا ہے، اور یہ اب ثبوت آنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے جہازوں نے، وہ جہاز جو فیولنگ کرتے ہیں فضا میں، جہازوں میں فیول بھرتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے طیاروں کو فیول دیا ہے، کیونکہ اسرائیل سے فلائی کر کے قطر میں آ کے بمباری کرنا ایک لمبا فاصلہ ہے، اور وہ ایک فیول ٹینک کے ساتھ آنا جانا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ انہوں نے کوئی بہت بڑی کارروائی نہیں کی، وہ وسیع پیمانے پہ تو کی نہیں ہے، ایک ٹارگیٹڈ ان کی کارروائی تھی، اور وہاں سے وہ کر کے اور وہ واپس لوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پہ جانے کے لیے رستے میں فیول کی ضرورت تھی، اور وہ فیولنگ امریکی جہازوں نے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کارروائی کسی دوسرے ملک کے خلاف ایک دور دراز علاقے میں جا کے کرنا، یہ کوئی اچانک اٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک جہاز اڑایا اور جا کے بم مار کے آگے۔ یہ تو پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے، پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آپ نے ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ پھر امریکہ جو ہے وہ خود اب مان بھی رہا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی تھی اور ہمیں اطلاع ہو گئی تھی۔ اس امریکہ پہ عربوں نے اعتماد کیا، اعتبار کیا، اس خاص طور پہ ٹرمپ پہ، تو کیا رہ گیا ہے اس ٹرمپ کے پلے؟ اور اس نے اپنی ساکھ ضرور خراب کی ہے، لیکن اس کی ساکھ خراب ہونے سے دوسروں کی ساکھ بڑھ نہیں جاتی، جب تک آپ اپنی ساکھ، اپنا اعتبار، اپنا اعتماد خود نہیں بڑھاتے۔ تو وہ اعتماد اور اعتبار کس سے بڑھتا ہے؟ آپ کی طاقت سے، آپ کے اتحاد سے، آپ کے عزم سے۔ عزم کوئی نہیں ہے، عزم ایک ہی ہے کہ نیچے لگ کے رہنا ہے، اسرائیل کو تسلیم کر کے رہنا ہے، اسرائیل جو کرے اس پہ آمین کہنا ہے، اور اف تک نہیں کرنی۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر اسرائیل تو آتے جاتے چپت مارے گا گردن پہ، آتے جاتے کرے گا۔ اب اس نے یہ شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں، 7 اکتوبر 2023 کے بعد سو کالڈ حماس کا حملہ، مجھے تو بہت سے شکوک ہیں اس پہ، اس کے بعد سے اب تک اسرائیل نے پہلے لیبنان پہ بمباری کی، لیبنان کو نیوٹرلائز کیا، صفایا کیا اس کے بعد وہ پھر یمن پہ لگا رہا، اور پھر وہ شام پہ اس نے کیا، پھر ایران پہ کیا، اب پھر پچھلے دنوں جو نئی حکومت آئی ہے شام میں اس پہ کیا، اور اس کے 6 جو جگہیں ہیں، جو بڑے شہر ہیں، اس میں جو اسلحہ کے ڈپو تھے ان پہ حملہ کیا۔ اور اسرائیل کس اسلامی ملک سے پنگا نہیں لے رہا؟ بتائیں، کوئی نام لیں۔
کس سے وہ پنگا نہیں لے رہا. ترکی تک کے ساتھ تو اس نے پھڈا کیا ہوا ہے, کیونکہ شام میں جو حکومت ہے وہ بیسیکلی تو ترکی کی حکومت ہے, ترک بیکڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا حصہ ڈالا ہے سعودی عرب نے بھی, اس لیے کہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ ہمسایہ اور عرب ملک ہے. اصل میں تو ترک ہے پیچھے. اور وہ جو اسلحے کے ڈپو جن کو نشانہ بنایا پچھلے دنوں میں پرسوں, تو وہ سارے کے سارے ترکی کے لایا ہوا اسلحہ تھا. اور پھر یہ کہ سائپرس کے معاملے میں وہاں پہ اس نے باقاعدہ اپنی فوجیں اتاری ہوئی ہیں سائپرس میں, اور وہ ترکی کے ساتھ اس کا وہاں پہ بھی پھڑا ہے. تو کون سا ایسا ملک رہ جاتا ہے پھر؟ یہ کس چیز کا انتظار ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف وہ قدم قدم نہیں, آپ سمجھیں کہ وہ میلوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کر رہا ہے. اور جس طریقے سے وہ تمام ملکوں کو اس نے اپنے تقریباً زیر نگین لے لیا ہے. عراق پہ حملے کیے اس نے, اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس کے گریٹر اسرائیل میں یہ علاقے شامل ہیں. عراق ہے, سیریا شام ہے, لیبنان ہے, اس میں پھر اردن بھی ہے, اور پھر اس میں مصر کا وہ سینائے کا علاقہ ہے جو زیادہ زرخیز علاقہ ہے, ڈیلٹا کا علاقہ ہے. تو وہ سارے اس کے پہلے سے ڈیزائن یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ جو قطر اور بحرین یا سعودی عرب یا یو اے ای, یہ دور دراز کے کچھ جو تھوڑے سے دور دراز پہ ہیں, ان کو بھی اس نے مار کے 2 3 4 اس طرح ٹھاپیں, جیسے وہ ٹھاپ نہیں مارتے, وہ اس طرح مار کے اس نے ڈرا دھمکا لینا ہے. ڈرا دھمکایا ہوا ہے پہلے ہی, اب تو اس نے باقاعدہ وہ کر کے دکھایا. تو یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے قطر کے لیے اور باقیوں کے لیے بھی, کہ جس طریقے سے اس نے ان کے ملک میں آئے ہوئے ان کے مہمانوں کو ان کے گھر میں مارا ہے. اب یہ اس کی بہانے بازی یا کیا مطلب یہ کہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے آپ کے پاس؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے. اویکس طیارے ہیں, کتنے مہنگے جدید امریکی طیارے ہیں. F-15 طیارے ہیں آپ کے پاس, قطر کے پاس میں بات کر رہا ہوں, کتنی بڑی ایئر فورس ہے. رافیل کتنے سارے طیارے ہیں ان کے پاس. پھر وہ ٹائفون فائٹر, یورو فائٹر جو ہیں, جو یورپ کے بنائے ہوئے جدید طیارے ہیں, وہ بھی ہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ اب وہ جو F-15 ہے وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں لکیریں ڈالنے کے لیے, وہ فضا میں لکیریں ڈالتے پھر رہے ہیں تاکہ وہ راڈار میں پتہ چلے جی کہ وہ فضا میں اڑ رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں اڑے؟ پہلے کوئی اطلاع نہیں تھی. کیا مطلب اتنی طاقت ہی نہیں ہے؟ کیا اسلحہ رکھ لینے سے اسلحہ چلانے کی ہمت نہ ہو تو آپ کا دفاع ہو جائے گا؟ تو یہ صورتحال جو ہے یہ دیکھیں, یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ہے, اور جب تک یہ متحد نہیں ہوتے تو سب سے پہلا ٹارگٹ ان کو پتہ نہیں کب سمجھ آنی ہے وہ عرب ہے. اسرائیل کا صہیونیت کا سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ عرب ہے. اس کے بعد کسی اور کی باری آئے تو آئے, تو پھر جب آئے گی وہ دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ عربوں نے تو میرا خیال ہے کہ اب بہت کچھ دیکھ لیا ہے, اور شاید یہ آخری شکست اور آخری ہزیمت بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال اگر اسی طرح رہتی ہے, اب دیکھیں اس نے مذاکرات کو سیبوٹیج کر دیا, ختم کر دیا اس نے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو قطر ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا, وہ کہے گا جی میں مذاکرات نہیں کرتا. تو وہ تو یہی چاہتا ہے, کوئی مذاکرات نہیں چاہتا, اور وہ ون سائیڈلی اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے غزہ پہ. اور جس طریقے سے اس نے 7 اکتوبر 2023 سے جو ڈرامہ اس نے رچایا ہوا ہے, میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں, میں اس کو نہیں مانتا کوئی جہاد اور کچھ بھی دوسری سائڈ سے. اگر کوئی ہوتا تو وہ آج تک کوئی نہ کوئی اس کی کوئی کامیابی ہوتی, سوائے غزہ کے اور فلسطینیوں کے قتل عام کے اور غزہ پہ قبضے کے. کیا ہوا ہے؟ وہ کون سا جہاد ہے؟ وہ کون سی تنظیم ہے کہ جس نے پورا موقع دیا ہے اس کو پوری طرح قابض ہونے کا؟ تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا, اور اس ڈرامے کو رچا کے اور ان سب عربوں کی سامنے اس نے یہ تماشا کیا ہے, اور وہ اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.